ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ یہ حضور ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمائے کہ کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور تیسری حدیث اس کے ساتھ میں ملانا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے عرض کیا، حضور میری 3 تمنائیں ہیں، 3 آرزویں ہیں۔ پہلی تمنا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ الجلوس بین یدیک، حضور پہلی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ہر وقت سامنے بیٹھ کر آپ کا دیدار کرتا رہوں، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی میں آپ کے دیدار سے اپنے نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہوں، آپ کا چہرہ اقدس ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پہلی تمنا یہ ہے۔ اور دوسری تمنا ہے انفاق و مالی علیک، مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو تو آپ کے اشارے پہ میں اپنا مال لٹاتا رہوں۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین پر خرچ کرتا رہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس حدیث میں، انفاق و مالی علیک، اس کا معنی ہے یا رسول اللہ میں علیک آپ پر انفاق و مالی اپنا مال لٹاتا رہوں، خرچ کرتا رہوں۔ کہاں؟ علیکا، یا رسول اللہ آپ پر میں اپنا سارا مال قربان کر دوں۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے حضور مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، آپ فرمائیں ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، آپ فرماتے جائیں، ابو بکر اپنا مال خرچ کرتا رہے۔ یہ حضور سے جو محبت سیدنا صدیق کے دل میں تھی وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جدا گانا تھی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو۔ دوسری روایت میں ایک جو ہے لفظ وہ ذرا اس سے بھی زیادہ جامع ہے، میرے مضمون کو جو میں نے عرض کیا ہے اس کی تقویت کے لیے وہ حدیث کے لفظ بڑے قابل غور ہیں، وہ ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اور واضح لفظ آ گئے، انفاق و مالی علی رسول اللہ، میں اپنا مال اللہ کے رسول پر لٹاتا رہوں، میں اپنا مال اللہ کے رسول پر قربان کرتا رہوں، میں رسول اللہ کو دوں، میرے آقا اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ مال حضور کو پیش کروں، حضور کی مرضی جہاں مرضی خرچ کریں۔ یہاں مجھے حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت یاد آ گئی، اس مضمون کو اور انشاءاللہ کھل جائے گا، یہ مضمون اور کھلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ ابو بکر کے پیسے میں سے نبی پاک ایسے خرچ کرتے تھے جیسے آدمی اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تہاڈی جیب وچ کو ہتھ پائے تے پان دیو گے، پیسہ تہاڈا ہوئے تے تسی کسے نو خرچ کرن دیو گے، پر ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق ہے نا۔ کون کہہ رہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پیسہ ابو بکر کا، اور نبی پاک اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ انفاق و مالی علی رسول اللہ، انفاق و مالی علیک، اس کا تقاضا بھی یہ تھا، پیسہ ابو بکر کا ہے، خرچ حضور اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنا پیسہ بندہ خرچتا ہے۔ کیوں؟ صدیق نے کہا تھا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، ہائے ہائے ہائے، میں بھی آپ کا، میرا۔ فلہ اسلم فلہ 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ، فلما اسلم فلہ 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن ابو بکر نے کلمہ پڑھا نا نبی پاک کا، سب سے پہلے کلمہ
کتنے پیسے کر پے سن؟ 40,000. فلما اسلم، جب اسلام قبول کیا، فلہ 40,000 40,000 دینار کر پے سن جدوں کلمہ پڑھا. فانفقہا علی رسول، 40,000 ہی حضور تو وار چھڈیا. 40,000 ہی حضور تو قربان کر چھڈیا. تائیوں تے غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے فرمایا مال لے آؤ بھائی، اللہ کے راستے میں مال دو. غزوہ تبوک سب صحابہ مال لینے گئے. عمر فاروق جاتے جاتے کہتے جاتے ہیں ہر موقع پہ مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلے نمبر پہ آتا ہے. آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، میں نے ابو بکر سے آگے بڑھ جانا ہے، آج میں پہلا نمبر لوں گا. سب صحابہ مال لے کے آئے، عمر فاروق بھی آئے. حضور نے فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں جے تو بنصف مالی، حضور میں نے گھر کے سارے سامان کے 2 حصے کیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آ گئے، جنہوں نے سامان اٹھایا ہے سرکار کے پاس رکھا ہے. دیکھنے میں عمر کا مال زیادہ ہے، عمر فاروق اعظم جو مال لائے وہ زیادہ تھا، اور ابو بکر صدیق جو مال لائے وہ کم تھا. لیکن یہ غور سے سننا، پھر افضلیت ملی تو کیسے ملی؟ مال عمر کا زیادہ ہے، ابو بکر کا مال جو آیا تھا وہ تھوڑا تھا ان کے مقابلے میں. لیکن اب ذرا سنیں غور سے. عمر کہتے ہیں آدھا مال لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے. صدیق اکبر سے جب پوچھا نا تم کتنا مال لائے ہو، صدیق نے عرض کی حضور میں نے تو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی. وہ کہتے ہیں آدھا مال لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں. عمر کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں آقا جو سوئی ہوتی ہے نا کپڑے سینے والی، وہ بھی گھر میں نہیں چھوڑی. جو بھی گھر میں موجود تھا سارا اثاثہ، سارا سامان گھر سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. کل پونجی، کل اثاثہ گھر کا سارا سامان میں لے آیا ہوں. جس بات نے صدیق کو یہ مقام دیا نا، میرے آقا نے 3 روایتیں ہیں، میں تینوں کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن میں وہ تینوں روایتوں کے لفظ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان میں برکت بڑی ہے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سارا سامان تو یہاں لے آیا، سوئی بھی نہیں چھوڑی، تو پھر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ ما ابقیت لأہلک. دوسری روایت میں لفظ ہے ما خلفت لأہلک، گھر والے واسطے کی چھڑ کے ہیں. ما ترکت لأہلک، تیسری روایت گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق کا جواب ذرا سننا. ابو بکر کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. لو جی یہ وہ جواب ہے. ساری پونجی سامان عمر کا زیادہ، ابو بکر کا مال تھوڑا، پر یہاں جو تھا نا جو کچھ ہے سارا ہی لے آئے، سوئی بھی نہیں چھوڑی. تو پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے؟ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس. اچھا حضور نے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تن کے کپڑے بھی اتار کے سامان میں رکھے تھے، اور ایک چوغا پہنا ہوا تھا، وہ تھا ٹاٹ کا بنا ہوا، بوری ٹاٹ، اور ببول کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں. اچھا کپڑے اتار کے سامان میں رکھ کے لے آئے. کیوں لائے؟ اس لیے کہ جب یہ کپڑے فروخت کریں گے جو 4 آنے ملے نا اس کے کچھ تیر لے لیں گے، کچھ اس کی تلوار لے لیں گے، نیزہ لے لیں، کچھ نہ کچھ سامان تو آئے گا نا. کپڑے بھی، تن کے کپڑے بھی اتار کے سامان میں رکھا ہے، سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا سامان لے آئے. گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. اب دیکھنا یہ ہیں ابو بکر صدیق، ٹاٹ لپیٹا ہے، کنڈوں کے بٹن بنائے ہیں،
حضور گفتگو فرما رہے تھے تو جبریل آ گئے. جبریل نے بھی وہی ٹاٹ اور کنڈوں کے بٹن، وہی لباس جبریل نے پہنا ہے. تو حضور نے فرمایا جبریل تو نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ تیرا کیا حال ہے، ٹاٹ لپیٹا ہے، کنڈوں کے بٹن. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو آپ کے یار غار ابو بکر کا آج پہنا ہوا سوٹ بڑا پسند آیا ہے، یہ لباس عرش والے رب کو بڑا پسند آیا ہے. رب نے عالم بالا کے فرشتوں کو حکم دیا ہے آج وہی لباس لگاؤ جو ابو بکر نے لگایا ہے. تو حضور میں بھی اسی لیے یہی ٹاٹ لپیٹ کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں، رب کو پسند آ گیا ہے. واہ ابو بکر، غار میں جائیں تو مصطفیٰ کا ہم سفر غار میں ہے، رب کو پسند آیا، قرآن میں آیتیں آ گئیں. واقع معراج کی تصدیق کی، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، عرش والے رب کو اتنا پسند آیا، قرآن میں آیتیں. بلال کا سودا کیا، رب کو اتنا پسند آیا، قرآن میں آیتیں نازل کر دی. اور اب رب کو اتنا پسند آیا صدیق کا ایثار، جو لباس ابو بکر نے پہنا تھا وہی فرشتوں نے پہنا، وہی جبریل نے. اب جبریل نے کہا یا رسول اللہ، رب نے سلام بھیجا ہے آپ کے ابو بکر کو، رب نے سلام بھیجا ہے. ابو بکر سلام لے کر آنے والا جبریل. تھوڑا محلے دا بندہ لاہور جائے نا تو آندا ہے یار میں لاہور مال لین گیا سو فلانا دکاندار آندا سی انہوں سلام دئی میرا. تو آپ خوش ہوتے ہیں یار اس نے مجھے یاد کیا ہے. سانگلہ الوالو ذرا سوچو نا، سلام لانے والا جبریل ہو اور سلام بھیجنے والا رب ہو اور مصطفیٰ بتانے والے ہوں. آقا فرمایا ابو بکر یہ جبریل آیا ہے رب کا سلام لے کر، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے. صدیق کے دل پر کتنا اثر ہوا ہوگا روحانیت و نورانیت کا، میرے رب کا سلام آیا ہے جی. تو جبریل کا جب پیغام دیا نا حضور نے ابو بکر کو، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صرف سلام ہی لے کے نہیں آیا، صرف سلام ہی نہیں، رب پوچھتا ہے اپنے یار غار ابو بکر سے پوچھیں یہ مالی اثار کر کے مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں، اتنی بھاری سارے سامان ہی گھر کا لٹا دیا تو مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر رب پوچھ رہا ہے تو راضی ہے یا ناراض ہے، مال لٹا جو دیا ہے تو ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے، اللہ پوچھ رہا ہے. صدیق رونے لگے، آنسو کی جھڑی لگ گئی نا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی ہوئی زبان سے عرض کرتے ہیں آقا میں اور اپنے رب سے ناراض، مجھے تو یہ اندیشہ اور فکر ہے میرا یہ ہدیہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کتابوں میں لکھا ہے صدیق نے 3 دفعہ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا رادن ان ربی. آسمان گواہ ہو جا، زمین گواہ ہو جا، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں. صدیق وجد میں تھے اور وجدانہ کیفیت میں آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. یارو ذرا سوچو نا کہ یہ ہے ابو بکر صدیق جن کو یہ مقام ملا. اور پھر وصال سے 3 دن پہلے نبی پاک کا جب وصال کا وقت قریب آیا، 3 دن بعد حضور کا وصال ہو گیا. 3 دن میرے آقا مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے وصال کے آخری دن. پہلا دن جب تھا نا نماز کا وقت ہوا، صحابہ انتظار میں ہیں، تو صحابہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا کہ حضور کی طبیعت اتنی کمزور ہوگی کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکیں گے. صحابہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر حضور کی طبیعت پہ نکاحت کا غلبہ ہو گیا تو صحابہ منتظر ہیں نماز کے لیے. صحیح بخاری میں ہے حضور نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے غلاموں کو نماز پڑھائے. اور 17 نمازیں پڑھائیں صدیق اکبر نے حضور کے حکم سے، حضور کے ارشاد پر. آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں
حضور کے حکم پر حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے صحابہ کو پڑھائی 17 نمازیں۔ پہلے دن جب فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور باپ میرا ہے، میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے میرا باپ، تو جب آپ نے نماز کے لیے فرمایا ہے تو میرا باپ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکے گا، کیونکہ اس باپ نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ اتنی کمزوری آئے گی اور آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، تو جب مصلی پہ کھڑا ہوگا نا میرا باپ تو آپ کی محبت میں گر جائے گا، روتے روتے بے ہوش ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، نظر ثانی فرمائیں، کسی اور کو امام بنا دیں۔ سانگلہ ہل والو اپنے دل پر آج لکھ کے لے جانا، مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف کی، میرے آقا نے فرمایا عائشہ بات تو ٹھیک ہے تیری، ابو بکر میری محبت میں اتنا وارفتہ ہے کہ ممکن ہے نماز نہ پڑھا سکے، لیکن ہے عائشہ میں کیا کروں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہے۔ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اے عائشہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں، یہ ہیں ابو بکر صدیق جن کو حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنا مصلی ان کے سپرد فرما دیا تھا، اور جب یہ خلیفہ بنے نبی پاک کے خلیفہ اور جانشین ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب حضرت علی نے سیدنا صدیق کی خلافت کی بیعت کی، ان کی خلافت کی جب بیعت کی نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تاریخی جملہ فرمایا نبی پاک نے ابو بکر کو ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے ابو بکر کو چن لیا۔ حضور نے مصلی سپرد فرما کر ہماری دنیا کی امامت کے لیے چنا، ہم نے خلیفہ بنا کر اپنی دنیا کی امامت کے لیے چن لیا، ہماری دنیا کا امام بھی ابو بکر اور ہمارے دین کا امام بھی ابو بکر، کہنے والے مولا علی شیر خدا ہیں رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم آج کا درس قرآن و حدیث مکمل ہوا، جتنی بھی آیات میں نے خطبے میں پڑھی میں نے سب پر گفتگو کی، اور آخر میں میری آپ سے بڑی ایک دردمندانہ گزارش ہے، یہ کوئی عام جلسے کے لیے میں نہیں آتا ہر مہینے، میرے پیش نظر ایک مقصد ہے کہ یہ نوجوان نسل ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہو جائے اور بزرگوں کا جو ایمان و عقیدہ ہے وہ اور پختہ ہو جائے، اس لیے ہم قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل پر ہر درس میں گفتگو کرتا ہوں۔ جن حضرات کو یہ انداز پسند آیا ہے کہ ہر بات قرآن سے ہر بات حدیث سے اور ہر بات باہ والا، تو پھر میرا بھی آپ سے تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ اگلے درس میں پھر آپ نے اکیلے نہیں آنا، یہ جو اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی ہے، جن باتوں کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، تو کیا ارادہ ہے دوسرے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دینے سے مراد یہ ہے چندہ بندہ مراد نہیں ہے، ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر